الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ وہ عظیم بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ تلاوت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید کے جو احکامات اور جو فرامین ہیں ان پر عمل کرے، جن کاموں کا قرآن نے حکم دیا ان کو بجا لائے، جن کاموں سے روکا ان سے باز آ جائے۔ تلاوت کا دوسرا معنی لفظی تلاوت ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، اور اس کی فضیلت میں بے شمار آیات اور احادیث آئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن مجید کے اندر ماہر ہوگا، قرآن مجید کو پڑھنے والا مہارت کے ساتھ، وہ کل قیامت والے دن ان نیک پاک باز بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اور جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور پڑھتے ہوئے اسے دشواری کا سامنا ہوتا ہے، وہ پڑھنا اس کے لیے مشقت کا باعث بنتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ دو اجر ہیں، ایک اجر اس کی تلاوت کے اوپر اور دوسرا اجر اس کی مشقت کے اوپر۔ صحیح مسلم کی حدیث، ابو امامہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن مجید کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کل قیامت والے دن قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اسی طرح جو آدمی قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور قرآن مجید کو سیکھتا ہے، اہتمام کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کا، خاص طور پر رمضان مبارک میں، تو اس کے لیے 4 انعامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، ویتدارسونہ فیما بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قرآن مجید کا مدارسہ چلتا ہے، ایک دوسرے کو قرآن مجید سکھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، سب سے پہلا انعام ان پر اللہ رب العزت سکینت نازل کرتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے اس مجلس کا گھیرا کر لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا انعام وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ رب العزت ان لوگوں کا اپنے ہاں جو فرشتے ہیں، فرشتوں کی جماعت ہے، ان کے ہاں اس مجلس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ 4 بڑے انعامات ہیں اس انسان کے لیے جو قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کر لیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ رمضان میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ عام آدمی اگر عام دنوں میں تلاوت کرتا ہے تو اس کو اس تلاوت کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور وہ انسان کس قدر خوش نصیب ہوگا جو قرآن مجید کا اہتمام رمضان المبارک میں کرتا ہے، کہ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا، جس مہینے میں اجر اور ثواب بڑھا چڑھا کر عطا کیا جاتا ہے، کہ جب وہ اس قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، جہاں اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اس کے ساتھ ساتھ ان 10 نیکیوں میں اللہ رب العزت اضافہ کر کر 700 تک نیکیاں اس کو عطا کریں گے۔ تو فرمایا کہ جو انسان ایک حرف قرآن مجید کا پڑھتا ہے
اسے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ 3 مل کر یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ ایک الف یہ ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ جب آدمی الف لام میم کہتا ہے اسے 30 نیکیاں عطا کر دی جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ رمضان اور قرآن مجید کا آپس میں جو تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط کریں اور قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں قرآن مجید کو پڑھنے اور قرآن مجید کو سمجھنے اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔